السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 42 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور اتناب کی بحث ہے۔ عبارت ہے والاجتناب اما بالایضاح بعد الابہام۔ اتناب کے بارے میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ اتناب یہ ہے کہ عبارت میں کوئی ایسا لفظ ہو جو اصل مراد پر زائد ہو، لیکن عبارت میں اس کی زیادتی کسی نقطے کے پیش نظر کی گئی ہو، اور جن نقطوں کے پیش نظر عبارت میں کسی لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے وہ نکات مختلف ہیں، انہیں نکات کو بیان کر رہے ہیں اور پھر ان نکات پر مشتمل مثالیں بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو اتناب کی مختلف صورتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اتناب کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اتناب ایضاح بعد الابہام کے ذریعے ہو، یعنی ایضاح بعد الابہام کر کے اتناب کی صورت عبارت میں پیدا کی جائے، یعنی ایک چیز کا پہلے اجمالاً تذکرہ ہوا، بطور ابہام تذکرہ ہوا، پھر اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بعد میں بیان کیا گیا، تو یہ ہے ایضاح بعد الابہام۔ تو اب ایک چیز کا تذکرہ چونکہ پہلے ہو چکا ہے، پھر اسی کا تذکرہ دوبارہ ہو رہا ہے، اور اس چیز کا دوبارہ تذکرہ کرنے کے لیے دوبارہ الفاظ لائے جا رہے ہیں، تو یہاں دیکھیے الفاظ زائد ہو گئے، لیکن یہ زیادتی ایک نقطے کے پیش نظر ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نکات مختلف ہو سکتے ہیں، تو ایضاح بالابہام یہ کس نقطے کے پیش نظر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں صاحب کتاب کہتے ہیں لیُرَى الْمَعْنَى فِي صُورَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ أَوْ لِيَتَمَكَّنَ فِي النَّفْسِ فَضْلَ تَمَكُّنٍ أَوْ لِتَكْمُلَ لَذَّةُ الْعِلْمِ بِهِ۔ تین نقطے پیش کر رہے ہیں۔ ایضاح بعد الابہام کیوں کیا جاتا ہے؟ تین نقطوں کے پیش نظر، یا تو اس لیے تاکہ ایک ہی معنی کو دو مختلف صورتوں میں دکھایا جا سکے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامعین کو، ناظرین کو ایک ہی معنی دو مختلف پیرایوں میں دکھانا مقصود ہوتا ہے، دو مختلف صورتوں میں دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو اس نقطے کے پیش نظر ایک چیز پہلے ابہاماً بیان کی گئی، پھر اسی کو دوبارہ ایضاحاً بیان کیا گیا۔ اور ایضاح بعد الابہام کا نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ بات ناظرین و سامعین کے دل و دماغ میں اچھی طرح جاگزیں ہو جائے، اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ جب ایک چیز بطور ابہام اولاً بیان کی جائے تو آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ ہے کیا چیز، تو جب اسے دوبارہ ایضاحاً بیان کیا جاتا ہے، کھل کر کے بیان کیا جاتا ہے، تو وہ دل میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے۔ تو دل میں جاگزیں کرنے کے پیش نظر بھی ایضاح بعد الابہام ہوتا ہے، اور ایضاح بعد الابہام اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی مقصد یہ ہو سکتا ہے، نقطہ یہ ہو سکتا ہے تاکہ علم کی لذت مکمل ہو جائے، تاکہ سامعین و ناظرین کے علم کی لذت پوری ہو جائے۔ کیونکہ جب ہم ایک چیز کو ابہام کے طور پر بیان کرتے ہیں تو ناظرین کو، سامعین کو اس کے جاننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر وہ اس کے طالب ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر جو شوق پیدا ہوا، ان کے اندر جو طلب پیدا ہوئی، اب اس شوق اور اس طلب کے بعد وہ چیز جب تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو ان کے علم کی لذت پوری ہو جاتی ہے، انہیں اب اطمینان ہوتا ہے۔ تو علم کی لذت کی تکمیل کے پیش نظر، تکمیل کے نقطے سے بھی ایضاح بعد الابہام ہوتا ہے۔
اور اس کی مثال ہے قرآن کریم کی یہ آیت رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کشادہ فرما دے میرے لیے میرا سینہ، میرا دل کشادہ فرما دے۔ تو یہ اتناب کی مثال ہے۔ یہاں اتناب کی کون سی صورت ہے؟ یہاں اتناب کی ایضاح بعد الابہام والی صورت ہے کہ ایک چیز کو بطور ابہام ذکر کرنے کے بعد بطور ایضاح ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب یہ کہا گیا اشرح لی، میرے لیے کشادہ فرما دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا کرنے والا کسی نہ کسی چیز کو کھولنے اور کشادہ کرنے کی دعا کر رہا ہے، کی طلب کر رہا ہے۔ تو اشرح لی یہ متکلم کے لیے کسی چیز کو کشادہ کرنے کی طلب پر دلالت کر رہا ہے، لیکن وہ ہے کیا چیز وہ ابھی مبہم ہے، ابھی اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ پھر جب کہا گیا صدری، تو دیکھیے وہی چیز جو بطور ابہام معلوم ہوئی تھی اب بطور ایضاح معلوم ہو رہی ہے، اب اس کی وضاحت ہو گئی۔ تو یہاں ایضاح بعد الابہام ہے۔ نقطے کیا ہیں؟ نقطے یہی تینوں ہو سکتے ہیں، یا تو یہ نقطہ ہے کہ ایک ہی معنی کو دو مختلف پیرایوں میں دکھایا جا سکے، یا سامعین و ناظرین کے دل میں بات کو اچھی طرح سے بٹھایا جا سکے، یا علم کی لذت مکمل کی جا سکے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں، عبارت ہے الاتناب اما بالایضاح بعد الابہام، اتناب یا تو ایضاح بعد الابہام کے ذریعے ہوتا ہے، لیُرَى المعنی فی صورتین مختلفتین، تاکہ ایک ہی معنی کو دو مختلف صورتوں میں دکھایا جا سکے، اور لیتمکن فی النفس فضل تمکن، یا وہ بات دل و دماغ میں اچھی طرح جاگزیں ہو سکے، اور لتکمل لذت العلم بھی، یا اس کے ذریعہ علم کی لذت کامل و مکمل ہو سکے۔ نحو رب اشرح لی صدری، جیسے قرآن کریم کی یہ آیت رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے، چوڑا کر دے۔ فَإِنَّ الشَّرْحَ لِي يُفِيدُ طَلَبَ شَرْحٍ لِشَيْءٍ مَّا لَهُ، لِشَيْءٍ مَّا، ما یہ تنکیر کے لیے ہے، لہو اے للطالب، کیونکہ اشرح لی یہ طالب و داعی کے لیے جو دعا کر رہا ہے، اس کے لیے جو طلب کر رہا ہے، کیونکہ اشرح لی طالب و داعی کے لیے کسی نہ کسی چیز کے کشادہ کرنے کی طلب کا افادہ کر رہا ہے۔ وصدری یفید و تفسیرہ، اور لفظ صدری اس چیز کی تفسیر و توضیح کا افادہ کر رہا ہے۔ تو دیکھیے وہی چیز اولاً بطور ابہام معلوم ہوئی، پھر وہی چیز ثانیاً وضاحت کے ساتھ معلوم ہوئی۔ تو یہ ہے ایضاح بعد الابہام۔ اس کے آگے صاحب کتاب ایضاح بعد الابہام کی دو مزید صورتیں پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایضاح بعد الابہام کی ایک صورت ہے باب نعمہ۔ نعمہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ باب نعمہ ایضاح بعد الابہام کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن باب نعمہ مطلقاً ایضاح بعد الابہام کے قبیل سے نہیں ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ باب نعمہ کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ نعمہ اپنے فاعل سے، نعمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ ہو کر کے خبر مقدم ہے، اور بعد میں جو مخصوص بالمدحوح ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، اور پھر یہ دونوں ایک ہی جملہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا قول باب نعمہ میں یہ ہے کہ نعمہ اپنے فاعل سے مل کر کے ایک الگ جملہ ہے، اور پھر جو مخصوص بالمدحوح مذکور ہے وہ مخصوص بالمدحوح دراصل خبر ہے ایک مبتدا محذوف کی، اور وہ مبتدا محذوف اس خبر سے مل کے الگ جملہ ہے۔ تو باب نعمہ ایضاح بعد الابہام
کے قبیل سے ہے، لیکن ان دو قولوں میں سے ایک قول پر باب نعمہ ایضاح بعد الابہام کے قبیل سے ہے، اور وہ قول کون سا ہے؟ وہ دوسرا ہے جس قول میں مخصوص بالمدح ایک مبتدائے محذوف کی خبر ہوتا ہے۔ اس قول میں یعنی جہاں دو جملے ہوتے ہیں، نعمہ اپنے فاعل سے مل کر کے الگ جملہ اور مخصوص بالمدح اپنے مبتدائے محذوف سے مل کر کے الگ جملہ۔ تو جس قول پر مخصوص بالمدح ایک مبتدائے محذوف کی خبر ہوتا ہے، اس قول پر باب نعمہ ایضاح بعد الابہام کے قبیل سے ہے کہ اس میں کہ اس قول پر باب نعمہ کے اندر بھی ایک ہی چیز کو پہلے بطور ابہام بیان کیا جاتا ہے، پھر اسی چیز کو توضیح کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح کہ نعم الرجل زید، تو اس قول کی بنیاد پر اصل عبارت کیا ہے؟ نعم الرجل ہوا زید۔ تو جب یہ کہا گیا نعم الرجل اچھا آدمی ہے، نعمہ فعل، الرجل کیا ہے؟ فاعل، فعل فاعل میں کہ جملہ ہو گیا، ایک مستقل جملہ۔ تو جب یہ کہا گیا نعم الرجل اچھا آدمی ہے، بہتر آدمی ہے، تو سوال ہوا کہ من ہوا، وہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ ہوا زید، وہ زید ہے۔ تو پھر ہوا کو مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو بچتا ہے نعم الرجل زید۔ تو جب کہا گیا نعم الرجل اچھا آدمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی خاص شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، بہتر آدمی ہے، تبھی نہ سوال ہوا کہ من ہوا، وہ کون ہے۔ تو نعم الرجل ہی سے یہ پتہ چل جا رہا ہے کہ کسی معین شخص کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، بہتر آدمی ہے، لیکن وہ معین شخص ہے کون، یہ نعم الرجلوں سے ابھی نہیں پتہ چل رہا، اس جملے سے ابھی نہیں پتہ چل رہا۔ پھر ایک نیا جملہ لا کر کے اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے، اسی کو واضح طور پر بیان کر دیا جا رہا ہے اس اچھے آدمی کو، اور کہا جا رہا ہے ہوا زید، وہ کیا ہے، کون ہے، وہ زید ہے۔ تو دیکھیے زید کا پہلے والے جملے نعم الرجل ہی سے زید کا مخصوص بالمدح کا علم ہو جا رہا ہے، لیکن بطور ابہام علم ہو رہا ہے، اور پھر جب ہوا زیدن کہا گیا تو اسی شخص کا بطور توضیح علم ہو جا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں ایضاح ہے ابہام کے بعد، تو اس قول پر باب نعمہ بھی ایضاح بعد الابہام کے قبیل سے ہے، اور یہ اتناب ہے، یہاں کیا ہے، اتناب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایجاز اور اختصار ہی مقصود ہو تو صرف اتنا ہی کافی ہے، نعم الرجل زیدن کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعمہ زیدن کہنے کی ضرورت ہے۔ زید اچھا ہے، جب ہم کہیں گے نعم الرجل نعمہ زیدن، تو زید اچھا ہے، بہتر ہے، تو مطلب وہی ہوا زید اچھا آدمی ہے، بہتر آدمی ہے، اور نعمہ کو فعل بنائے اور زیدن کو فاعل بنائے۔ تو اگر اختصار و ایجاز ہی مقصود ہو تو صرف نعمہ زیدن سے کام چل جا رہا ہے، لیکن نعمہ زیدن سے ہم کام چلا نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نعم الرجل زیدن، اور پوری اصل عبارت ہوگی نعم الرجل ہوا زیدن، تو یہاں کیا ہے، اتناب ہے۔ خلاصہ یہ کہ باب نعمہ کے سلسلے میں جو دو قول ہیں، ان دو قولوں میں سے ایک قول پر باب نعمہ میں ایضاح بعد الابہام والی خوبی پائی جاتی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ باب نعمہ کے اندر اس سابقہ خوبی کے علاوہ ایک اور بھی خوبی ہے۔ اس سابقہ خوبی مطلب یعنی وہی ایضاح بعد الابہام، یہ خوبی ہے کلام میں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ باب نعمہ کے اندر ایضاح بعد الابہام کی خوبی کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی بھی پائی جاتی ہے۔ باب نعمہ کے اندر ایضاح بعد الابہام کے حسن کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ایک اور بھی حسن پایا جا رہا ہے، اور وہ حسن ہے ابراز الکلام فی معرض الاعتدال،
اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ابراز الکلام فی معرض الاعتدال، یعنی باب نعمہ کے اندر ایضاح بعد الابہام والے حسن کے ساتھ ابراز الکلام فی معرض الاعتدال کا حسن بھی پایا جا رہا ہے، یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے۔ اور ابراز الکلام فی معرض الاعتدال کا مطلب کیا ہوا؟ لغوی معنی تو اس کا ہے کلام کو حد اعتدال میں ظاہر کرنا، کلام کو حد اعتدال میں پیش کرنا، کلام کو اعتدال کی حد میں پیش کرنا، نہ بہت زیادہ تطویل ہو اور نہ بہت زیادہ اختصار ہو، اعتدال کی حد میں کلام کو پیش کرنا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ابراز الکلام فی معرض الاعتدال۔ اب باب نعمہ میں ابراز الکلام فی معرض الاعتدال کس طرح ہے؟ یہاں کلام کو اعتدال کی حد میں کس طرح پیش کیا گیا ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ باب نعمہ کے اندر اتناب بھی ہے، ایک جہت سے باب نعمہ کے اندر ایک جہت سے اتناب ہے اور ایک جہت سے ایجاز ہے۔ میں بتا چکا کہ باب نعمہ کے اندر ایضاح بعد الابہام ہے، تو باب نعمہ میں بذریعہ ایضاح بعد الابہام اتناب موجود ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ باب نعمہ کے سلسلے میں جو دو قول ہیں ان میں سے ایک قول پر یہ بات چل رہی ہے جس قول کے لحاظ سے مخصوص بالمدح یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوتا ہے، تو اس قول پر آپ دیکھیں کہ یہاں مخصوص بالمدح کا مبتدا محذوف ہے، تو اس میں ایجاز حذف بھی ہے۔ تو دیکھیں باب نعمہ کے اندر اتناب ہے ایضاح بعد الابہام کی وجہ سے، اور باب نعمہ کے اندر ایجاز بھی ہے مبتدا کے محذوف ہونے کی جہت سے۔ تو دیکھیں باب نعمہ میں نہ پورے طور سے اتناب ہی اتناب ہے اور نہ پورے طور سے اختصار ہی اختصار ہے۔ تو باب نعمہ ایضاح بعد الابہام کے ذریعے متنب ہے اور مبتدا کے محذوف ہونے کے ذریعے موجز ہے۔ تو اتناب کی جہت سے اور ایجاز حذف کی جہت سے باب نعمہ حد اعتدال میں وارد ہے، حد اعتدال میں اسے پیش کیا گیا ہے کہ نہ تو کل اتناب ہی اتناب ہے اور نہ کل ایجاز ہی ایجاز ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو جب دونوں چیزیں ہیں تو یہ کلام کیا ہے؟ اعتدال کی حد میں پیش کیا گیا ہے۔ تو باب نعمہ کے اندر ایضاح بعد الابہام کے حسن کے علاوہ ابراز الکلام فی معرض الاعتدال کا حسن بھی موجود ہے، اور باب نعمہ کے اندر ایہام الجمع بین المتنافیین کا بھی حسن موجود ہے۔ اب ایہام الجمع بین المتنافیین کیا چیز ہے؟ تو اس کا لغوی معنی ہے دو متنافی چیزوں کو ایک جگہ پر، دو متنافی چیزوں کے ایک جگہ پر جمع ہونے کا وہم پیش کرنا، یعنی عبارت ایسی ہو کہ لوگوں کو یہ وہم ہو جائے کہ یہاں دو متنافی چیزیں ایک جگہ جمع ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دو متنافی چیزیں ایک جگہ پر تو جمع ہو ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ دونوں میں منافات ہے، تنافی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت میں اور ایک محل میں دو متنافیین یکجا نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کلام اس انداز میں پیش کیا جائے کہ آدمی کو اول نظر میں یہ محسوس ہو کہ یہاں دو متنافی چیزیں جمع ہیں، لیکن جب یہ بعد میں معلوم ہو کہ نہیں یہ دو متنافی چیزیں یہاں جمع نہیں ہیں، تو اسے وہ کلام بڑا عجیب لگتا ہے،
اچھا لگتا ہے، نادر و نایاب لگتا ہے، جس سے یہ وہم ہو کہ یہاں متنافیین کا اجتماع ہے، حالانکہ حقیقت میں متنافیین کا اجتماع نہ ہو۔ تو ایسا کلام پیش کرنا بھی کمال کی بات ہے کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ یہاں متنافیین کا اجتماع ہے اول نظر میں، لیکن حقیقت میں متنافیین کا اجتماع نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک کمال ہے متکلم کا، ایسا کلام پیش کرنا۔ تو ایہام الجمع بین المتنافیین یہ ایک خوبی ہے، اسے ایک حسن سمجھا جاتا ہے، اسے ایک کمال سمجھا جاتا ہے کلام کے اندر۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ باب نعمہ میں ایہام الجمع بین المتنافیین کا حسن بھی موجود ہے۔ وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح کہ چونکہ یہاں ایضاح بعد الابہام ہے، اور ایضاح بعد الابہام یہ اتناب کے قبیل سے ہے، اور مبتدا کے محذوف ہونے کی وجہ سے یہ یہاں ایجاز بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایجاز و اتناب یہ متنافیین ہیں، ان کے درمیان منافات ہے۔ تو اب ایک ہی کلام میں ایجاز بھی ہے، ایک ہی کلام میں اتناب بھی ہے، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو متنافیین کا اجتماع ہو گیا، حالانکہ یہاں حقیقت میں متنافیین کا اجتماع نہیں ہے، کیونکہ یہاں اتناب ہے دوسرے محل پر اور ایجاز ہے دوسرے محل پر۔ کیونکہ جب نعم الرجلو کہا گیا اور اس کے بعد ہوا زیدن کہا گیا، تو ہوا زیدن کہنے کی وجہ سے جو بات پہلے پیش کی گئی تھی بطور ابہام وہ تفصیل کے ساتھ آئی۔ تو اس صورت میں اس طور پر یہاں کیا ہے؟ ایضاح ہے، اس طور پر یہاں کیا ہے؟ ایضاح بعد الابہام ہے، یعنی اتناب ہے۔ اور چونکہ مبتدائے محذوف ہوا کو حذف کر دیا گیا ہے، اور وہ عموماً محذوف بھی ہوتا ہے مخصوص بالمدح کا فاعل، تو اس جہت سے کیا ہے؟ ایجاز ہے۔ تو ایجاز اور اتناب دونوں ایک جہت سے نہیں ہے، اس لیے یہاں متنافیین کا اجتماع نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پہلی نظر میں ایسا وہم ہوتا ہے، اس لیے یہاں کیا ہے؟ ایہام الجمع بین المتنافیین ہے، تو یہ بھی ایک حسن ہے۔ اسی کے بارے میں صاحب کتاب کہتے ہیں ووجہ حسن ہی سوا ما ذکر، اے ووجہ حسن باب نعمہ، ہو ضمیر کا مرجع ہے باب نعمہ، سوا ما ذکر ابراز الکلام فی معرض الاعتدال و ایہام الجمع بین المتنافیین۔ باب نعمہ کے حسن و کمال کی ایک صورت سابقہ صورت کے علاوہ، یعنی ایضاح بعد الابہام کے علاوہ، ترجمہ کریں گے سابقہ صورت یعنی ایضاح بعد الابہام کے علاوہ باب نعمہ کے حسن کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہاں کلام کو حد اعتدال میں پیش کیا گیا ہے اور متنافیین کے اجتماع کا وہم دلایا گیا ہے، اور یہ بھی ایک حسن ہے اور ایک کمال ہے۔ اتناب کی ایک اور صورت ہے توشیع۔ اتناب کی ایک صورت یہ ہو گئی باب نعمہ، اتناب کی دوسری صورت ہے توشیع۔ توشیع بھی یہ نہیں، ایضاح بعد الابہام کی دو صورتیں تھیں، ایک تھی باب نعمہ اور ایضاح بعد الابہام کی دوسری صورت ہے توشیع۔ یہ توشیع بھی ایضاح بعد الابہام کے قبیل سے ہے کہ یہاں ایک چیز کو پہلے ابہاماً بیان کیا جاتا ہے، پھر اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس کی ایک صورت ہے توشیع۔ توشیع کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں توشیع یہ ہے کہ کلام کے آخر میں لفظ تثنیہ لایا جائے اور پھر اس تثنیہ کی تفسیر و توضیح دو چیزوں سے کی جائے، جن میں سے ایک معطوف علیہ ہو اور دوسرا معطوف ہو، یعنی جن میں سے دوسرا کیا ہے؟ پہلے پر معطوف ہو۔ پھر سمجھ لیے توشیع یہ ہے کہ کلام کے آخر میں تثنیہ کا لفظ لایا جائے، پھر اس تثنیہ کی وضاحت دو چیزوں سے کی جائے، اور وضاحت اس طور سے کی جائے کہ ان دو چیزوں کو معطوف علیہ معطوف کی صورت میں ذکر کیا جائے کہ ان میں سے دوسرا پہلے پر کیا ہو؟ معطوف ہو۔ جیسے یہ حدیث پاک ہے یشیب ابن آدم و یشب معہ خصلتان الحرص و طول العمل،
شاب یشیب بوڑھا ہونا اور شب یشیب جوان ہونا. ابن آدم بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی دو خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں. آدمی تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کی دو عادتیں جوان ہوتی جاتی ہیں. وہ ہیں ایک ہے ہرس اور دوسری چیز ہے طول عمل، امید کی درازی. جیسے جیسے آدمی عمر دراز ہوتا جاتا ہے اس کی امیدیں، اس کے توقعات، اس کی خواہشات بھی کیا ہیں؟ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کی لالچ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. ابن آدم بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی دو خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں. ایک ہے ہرس اور دوسری خصلت ہے طول عمل. یہاں دیکھیں یہ ایک کلام ہے، اس کلام کے آخر میں لفظ تثنیہ ہے خصلتان. پھر اس خصلتان کی وضاحت کی گئی ہے دو چیزوں سے، ہرس اور طول عمل سے، اور ان دونوں چیزوں کو یعنی ہرس اور طول عمل کو معطوف علیہ معطوف کی شکل میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے دوسرا پہلے پر کیا ہے؟ معطوف ہے. یہ ہے توشیع. اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَمِنْهُ التَّوْشِيعُ هُوَ أَنْ يُؤْتَى فِي عَجُزِ الْكَلَامِ بِمُثَنًّى مُفَسَّرٍ بِإِثْنَيْنِ. توشیع یہ ہے کہ کلام کے آخر میں لفظ تثنیہ ذکر کیا جائے جس کی تفسیر و توضیح دو چیزوں سے کی جائے. ثانیہما معطوف علی الاول، جن میں سے دوسرا پہلے پر معطوف ہو. جیسے یشیب ابن آدم و یشیب معہ خصلتان الحرص و طول العمل. انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی دو خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں، حرص اور طول عمل. اب یہاں پر ایضاح بعد الابہام کی گفتگو مکمل ہو گئی. تو اتناب کبھی ایضاح بعد الابہام کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس کی کئی صورتیں تھیں جو بیان کیا چکے ہیں. اور اب کہتے ہیں کہ اتناب کبھی ذکر الخاص سے بعد العامے کے ذریعے ہوتا ہے، ذکر الخاص بعد العام کی شکل میں ابہام ہوتا ہے. اب اس کی وضاحت کریں گے. اس کا سبق انشاءاللہ آنے والے درس میں ہوگا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.